ابو قلابہ سے مروی ہے کہ میں نے شام کے بازار میں ایک شخص کو آگ آگ چیختے سنا۔ میں اس کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹے ہیں، آنکھوں سے اندھا ہے اور منہ کے بل گھسٹ رہا ہے۔ میں نے اس شخص سے پوچھا تمہارا یہ حال کیوں ہوا؟ تو اس پر اس نے جواب دیا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر گھسے۔ میں جب آپ کے قریب ہوا تو آپ کی اہلیہ مجھے دیکھ کر چیخنے لگی، تو میں نے زور کا ایک تماچا ان کے چہرے پر مارا، جس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ عورت پر ناحق ہاتھ اٹھاتا ہے، خدا تیرے ہاتھ پاؤں کاٹے، تیری دونوں آنکھوں کو اندھا کرے اور تجھے آگ میں ڈال دے۔ اس پر مجھے بہت خوف معلوم ہوا اور میں وہاں سے نکل بھاگا۔ اب میری یہ حالت ہے جو تم دیکھ رہے ہو، صرف آگ کی بد دعا باقی رہ گئی ہے۔ یعنی یہ وہ شخص تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر گھسا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی یہ حالت جو تھی بتائی جا رہی تھی کہ اب اس کے دونوں ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، پاؤں بھی کٹے ہوئے ہیں، آنکھوں سے بھی اندھا ہے اور منہ کے بل گھسٹ رہا ہے اور آگ ہی آگ اپنے منہ سے وہ چیخ رہا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتی ہوں۔ روم کا ایک بادشاہ تھا نیرو، اور یہ ایک لاپالغ بچہ تھا۔ اس نے اپنے والد کے بعد جب تخت سنبھالا تو سب سے پہلے اس نے کیا کیا، اس نے اپنی والدہ کو قتل کروایا، ایگریپینا دی ینگر کے نام سے جو تھی، اور اس کے بعد اس نے اپنی دونوں بیویوں کو بھی قتل کروا دیا۔ اور اس پر بھی جب اس کو سکون محسوس نہ ہوا تو اس نے پورے روم میں آگ لگوا دی، اور وہ جو آگ ہے وہ دا گریٹ فائر آف روم کے نام سے کہلائی۔ پورے شہر کو اس نے آگ کے اندر جھونک کے اور خود جا کر مزے سے بانسری بجانے لگا۔ یعنی کہ جب شہر جو ہے وہ جل رہا ہے آگ میں، تو یہ اس وقت بانسری بجا رہا تھا۔ اور مزے کی بات ہے کہ جو لوگ اس آگ سے بچے، اس نے الزام ان لوگوں پہ دھر دیا کہ یہ لوگ جو ہے اس آگ کو لگانے میں ذمہ دار ہیں۔ پھر آخرکار اس کی ذہنی کجروی یہاں تک آ پہنچی کہ آخرکار اس نے خودکشی کر کے اپنی جان لی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ کنگ جان، جو کہ انگلستان کا ایک انتہائی جابر حکمران رہا ہے، بے حد ظلم کیے، اس نے بے حد ظلم کیے، اپنے بھائی کے خلاف سازش کی فرانس کے ایک بادشاہ کے ساتھ مل کر، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ایک بحری اور بری فوج تشکیل دی۔ اس کے لیے اس نے بھاری محصولات جو تھے وہ عوام پر ڈال دیے، اور معززین کی جو تھی وہ جائیدادیں ضبط کر لی، بہت ظلم ڈھائے عوام پر، اور آخرکار پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو کر زندگی اور موت کی کشمکش میں بہت سے سال رہا اور پھر دم توڑ گیا۔ یہ چند ایک واقعات میں نے آپ کو سنائے ہیں، یہ ظلم کی داستانیں ہیں کہ جن لوگوں نے جو ظلم کیا ہے انہوں نے اس کو بھگتا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تاریخ کے پنوں کو جب ہم کھولتے ہیں نا تو ہمیں ملتا ہے کہ جس نے ظلم کیا ہے، جو کوئی اکڑ کر چلا ہے، جس نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کو ناحق قتل کیا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس کو مکافات عمل کا سامنا ضرور کرنا پڑا ہے۔ آپ کو میں ایک حدیث سناتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، بخاری کی روایت ہے 1469، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اور مسند احمد کی روایت ہے یہ 8795، مظلوم کی بد دعا ہر حال میں بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی ہے، چاہے وہ فاجر ہو۔ یعنی گنہگار شخص بھی اگر بد دعا کر جائے، اس پہ ظلم کیا گیا ہے، تو وہ بھی قبول ہے، اس پر بھی مقبولیت کی سٹیمپ لگ جاتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ظلم کی سزا اللہ آخرت میں تو دے گا ہی، بسا اوقات ظلم کرنے والے کو اللہ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے یہ۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ جس شخص نے، اب یہ بڑا غور سے سننے کا، جس شخص نے کسی ظلم کا ساتھ دیا، کسی ظالم کا ساتھ دیا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ ظلم کر رہا ہے، تو وہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا۔ یعنی کہ جو شخص یہ جانتا ہو کہ میں کسی غلط بندے کا ساتھ دے رہا ہوں، اس کو پتہ بھی ہے، تو وہ شخص خود کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھے، بہقی کی روایت ہے یہ۔ اور اسی طرح جس شخص نے کسی جھگڑے میں ظلم کرنے والے کی مدد کی، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ قرآن میں بھی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 11 میں اللہ جل شانہ کا ارشاد پاک ہے کہ کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری قوم کو اٹھا دیا۔ کہ ظلم ایسا گناہ ہے نا کہ جس کی کوئی وہ نہیں ہے، کمپنسیشن نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، کفر کا نظام چل سکتا ہے، لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔
یعنی کہ کفر ہو رہا ہو اور وہاں پہ عدل ہو تو وہ جگہ چل جائے گی، لیکن ظلم ہو رہا ہے، بے شک وہ کوئی مسلمان ریاست ہے، کلمہ گوئی ہے کہنے کو، لیکن وہ نہیں چل سکتی کیونکہ ظلم ہے ہی بہت بڑا گناہ۔ اب کوشچن ارائز ہوتا ہے ظلم کہتے کسے ہیں؟ ظلم ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی اصلی جگہ پہ نہ رکھنا، یعنی سمپل ورڈز میں کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا۔ جیسے ہم کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں تو یعنی کہ اس کا حق مار رہے ہیں، اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اس کو اس کا حق نہیں دے رہے۔ اور ظلم اللہ کے ساتھ بھی ہم کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور پھر اللہ کی نافرمانی کے کام کرنا، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کا حق ماریں، ان کے ساتھ زیادتی کریں، ناحق کسی کو قتل کریں، کسی کے ساتھ کسی کی عزت پر حملہ کریں، چوری ڈکیتی، جو اس طرح کے جو گناہ ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ ظلم میں آتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دیکھیں محرم کا مہینہ ہے اور ہم سب جو واقعہ کربلا ہے ہم سب کو اچھی طرح اس کا پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا۔ دیکھیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے آخر کیا یہ واقعہ کیوں پیش آیا تھا؟ اگر ہم اس کے ڈیپ روٹ میں جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی نا، انہوں نے حق کے لیے آواز اٹھائی تھی نا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ اللہ کے حقوق میں بھی حق تلفی ہونی شروع ہو گئی اور بندوں کے حقوق میں بھی، اس پر انہوں نے آواز اٹھائی، اور پھر وہ سارا واقعہ جو آپ لوگ سب لوگوں نے سنا ہوا ہے۔ تو سب سے بڑی بات کیا ہے کہ وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، حق کا علم لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم اس واقعے میں بہت کچھ لیتے ہیں، واقعہ سنتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہم اس واقعے سے سبق کیوں نہیں لیتے؟ شہادت حسین کا اصل سبق یہ ہے کہ ظالم کے خلاف تمہاری جتنی مرضی جمعیت ہو، تم جتنی مرضی تمہارے پاس طاقت نہ ہو، لیکن کھڑے ہو، بولو کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ کیونکہ میں نے آپ کو اتنی حدیث سنائی ہیں، دیکھیں بتایا جا رہا ہے کہ جب ظلم ہو رہا ہو اور اس کو کوئی نہیں روکے گا تو وہ ان سب کو اپنے زد، اللہ کا عذاب ان سب کو اپنی زد میں لے لے گا۔ آپ کو میں ایک حدیث سناتی ہوں، بخاری کی روایت ہے 2444۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اب بڑے غور سے سننے کی بات ہے، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مظلوم ہو تو سمجھ آتی ہے کہ اس کی مدد کیسے کرنی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ لو اور اسے ظلم نہ کرنے دو، یہی اس کی مدد ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ یعنی آپ کسی کو ظلم کرتا دیکھ رہے ہیں اور بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ایسا ہی ہے کہ آپ بھی ظلم میں برابر کے شریک ہو رہے ہیں، اور یہ مجرمانہ خاموشی ہم سب میں ہے، ہم سب ایسا کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے جو ہمارا مفاد ہوتا ہے اس کو ہم رکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں بھائی ہم کسی سے کیوں بھائی اپنی ٹرمز خراب کریں کسی کے پیچھے۔ لیکن اگر ہم اس کو سمجھے نا تو شہادت حسین علیہ السلام سب سے بڑا جو میسج ہمیں اس سارے واقعے سے ملتا ہے وہ یہ ہے، حق کے لیے کھڑے ہوں۔ ہم اپنے گھر میں دیکھیں، اپنی فیملی لائف میں دیکھیں، اپنے ارد گرد میں دیکھیں، اپنے نیبرز میں دیکھیں، اپنے ریلیٹیوز میں دیکھیں، اس سے آگے بڑھیں، پھر اپنے ملک کے نظام کو دیکھیں، کہاں جا رہا ہے ہمارا ملک، ہمارے حکمران کیسے ہو گئے ہیں، ہم خود کیسے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں نا جیسی قوم ہے اس پر ویسا حکمران آ گئے، تو سب سے پہلے خود کو بدلنا ہے اور پھر آپ نے لیول جو ہے نا سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جانا ہے اور چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ مسلمان حکمران تو ان کی کیا، میں آپ کو کیا داستانیں سناؤں۔ معتصم باللہ، ایک عورت نے دہائی دی تھی تو اس نے جا کر اموریہ پر حملہ کیا اور اس عورت کو آزاد کرایا، صرف ایک عورت کی دہائی پر۔ صرف ایک عورت نے ایک ریاست میں دہائی دی کہ معتصم باللہ تم کہاں ہو، میرے ساتھ یہاں زیادتی ہو رہی ہے، وہ ایک اور ریاست میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے اموریہ پر آ کے حملہ کیا۔ اسی طرح ابن طارق بن زیاد، اس نے اندلس فتح کیا۔ کیا واقعہ ہوا تھا؟ ایک عورت کی آبرو ریزی کا معاملہ تھا، صرف ایک عورت کی۔ آج کتنی عورتیں ہیں جو اس طرح کے مسائل سے گزر رہی ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ان کی کون دہائی سن رہے ہیں؟ محمد بن قاسم نے جب سندھ کے لٹیروں نے مردوں اور عورتوں کو وہاں قید کر لیا تھا اور راجہ داہر نے کہا تھا کہ میں اب بے بس ہو گیا ہوں، میں نہیں ان کو آزاد کرا سکتا، تو محمد بن قاسم نے جا کر سندھ کو فتح کروایا تھا۔ یہ ہے ہمارے مسلمان، یہ مسلمان حکمرانوں کا جو کردار ہے پیش کیا گیا ہے۔ اب ہم کس سائڈ جا رہے ہیں؟ ایک مسلمان کبھی غلط اور زیادتی پر خاموش نہیں رہ سکتا، یہ اس کا شعار نہیں ہے، وہ حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے،
بے شک اس کا مفاد جو ہے وہ لاس میں جائے، اس کا مفاد سٹیک پہ لگ رہا ہو، پھر بھی وہ حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اپنے ارد گرد ہوتا دیکھیں، جہاں کہیں غلط ہوتا دیکھ رہے ہیں، پلیز اس کو اپنی زبان سے روکیں، ہاتھ سے روکیں، جتنی آپ کے پاس مقدرت ہے اس کو ضرور یوز کریں۔ ظلم بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا آپ نے قرآن پاک میں سنا ہے نا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی کہ آپ کتنا بڑا گناہ آپ ہوتے دیکھ رہے ہو اور آپ نہیں بول رہے ہو۔ تو یہ چیز بڑی سمجھنے کی ہے، اور اس میں سب سے بڑی مین بات تو یہ ہے کہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہم تو نہیں کسی کے ساتھ ظلم کر رہے، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو اور اسباب نہ ہو۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو نماز لائے گا، روزہ اور زکوٰۃ سب کچھ لائے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی دوسرے پر بدکاری کی تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو ان لوگوں کو اس کی نیکیاں مل جائیں گی، اور جو اس کی نیکیاں، اس کے گناہ ادا ہونے سے پہلے ختم ہو جائیں گی، تو پھر ان کی جو گناہ ہوں گے وہ بھی اس پر ڈال دیے جائیں گے، یعنی کمپنسیٹ کر دیا جائے گا۔ اول تو اس کی نیکیاں ان کی طرف جائیں گی، اگر پھر بھی وہ کھاتا کلیئر نہیں ہو رہا تو ان کے گناہ اس کے ذمہ آ جائیں گے، تو پھر اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا اور یہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2581۔ تو کہیں ہم ایسے نامہ اعمال تو نہیں کما رہے کہ جو کسی اور کے پاس جانے والے ہیں؟ یہ کوئی نفع کا سودا کر رہے ہیں ہم اپنے ساتھ؟ ادھر سے ہم نماز پڑھیں اور ادھر سے ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ بہت ڈیپ سوچنے کی بات ہے، ہم بہت کرتے ہیں ایسا، ہم بندوں کے ساتھ بہت زیادتی کرتے ہیں، بندوں کے حق میں بہت حق تلفی کرتے ہیں۔ آج سے اس چیز کو غور سے دیکھیے گا کہ کہیں میری ذات سے کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں ہو رہا، کہیں میں کسی کے لیے پریشانی، کسی کے لیے زیادتی کا باعث تو نہیں بن رہا۔ آج سے اپنے اوپر اس چیز کو چیک اینڈ بیلنس رکھیں، اور شہادت حسین علیہ السلام سے یہ سبق لیں کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا۔ اول اپنی ذات سے بھی کسی کے ظلم نہیں دینا، اور اگر کسی کے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی دوسرا کر رہا ہے، اسے بھی روکنا ہے، زبان سے، ہاتھ سے، جس طرح آپ روک سکتے ہیں۔ یہی شہادت حسین علیہ السلام کا پیغام ہے، اس مشن کو لے کے اب اٹھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔